اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وصدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے سال کے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور قرآن پاک میں اپنے اس فیصلے کو واضح فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اب ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرمت والے مہینے پیدا فرمائے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کے اندر ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی بھی فضیلت بتائی کہ روزہ رکھو تو ہر دن پر تمہیں یہ ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حرمت والے مہینے محرم کے اندر 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 10 محرم کے بارے میں قیامت کے بارے میں بھی بتایا کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں اس ایک مہینے کے بارے میں بہت ساری چیزیں ان سے آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں آنے والے وقت کے بارے میں قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ انہی سوالوں میں قیامت کے بارے میں سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک موقع پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی رسول کو جواب دیتے ہوئے کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تم قیامت کا سوال کرتے ہو، لیکن اس قیامت کے بارے میں تمہاری تیاری کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ بھائی قیامت کی گھڑی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کو دہرایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ کب گھڑی آئے گی، تو آپ ان سے کہہ دیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی مقرب فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو، کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو قیامت آنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں بتا دیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی، یہ حالات پیش آئیں گے، یہ نشانیاں ہوں گی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی، وہ فرمایا کہ 10 محرم کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، اور جمعہ کا دن ہوگا۔ یعنی 10 محرم یہ تاریخ ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، اور جمعے کا دن ہوگا، لیکن سن کون سا ہوگا، سال کون سا ہوگا، اس سے آگاہ نہیں کیا۔ یعنی اس کو پوشیدہ رہنے دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا علم میرے پاس ہے، کہ متعین علم اس کا کسی کو بھی نہیں ہے کہ خاص طور پہ کون سا سال ہوگا، سن کون سا ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف اشارہ کیا تو اب چاہیے کہ اس 10 محرم کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں کہ کہیں وہ قیامت کا دن جو ہے وہ یہی نہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کہ روزہ رکھا کرو۔ اب دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 10 محرم عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کے جو معاملات تھے دین کے ساتھ
جو بھی تھوڑا بہت مشابہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے کہ بھئی یہ کام اس طرح نہیں کرنا اگر یہودی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ مثلا عاشورہ کا روزہ تھا، وہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ مدینے میں ہم نے روزہ رکھا تو ہمیں پتہ چلا یہودیوں نے بھی روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں حکم دوں گا کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو، یا 9 محرم کا یا 11 محرم کا۔ اس طرح یہ 2 روزے ہو جائیں گے، اور یہ 2 روزے جب تم رکھو گے تو یہودیوں کی مخالفت ہوگی، ان سے مشابہت نہیں ہوگی۔ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اسی کو ضروری سمجھتے ہیں، پھر ان کے روزے کی کیفیت کیا یہ بھی پتہ نہیں، لیکن بہرحال ان کی عبادت کے ساتھ بھی مشابہت نہ رہے۔ آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے تو اب امت کو چاہیے کہ وہ 2 روزے رکھیں، ایک 9 کا 10 کا، یا پھر 10 کا اور 11 کا رکھ لیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی عمل ہو جائے گا، یہودیوں کی مخالفت بھی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا جو ثواب بتایا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا احترام کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اور اس دن 10 محرم کو کوئی چیز پکا کے اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اولاد کو بٹھانا اور ان کے منہ میں نوارہ ڈالنا، بعض روایات میں اگرچہ وہ ضعیف درجے کی ہیں لیکن بہرحال وہ روایات اکٹھی کریں تو تعدد طرق کی وجہ سے ان کو ایک توثیق ملتی ہے۔ اس میں چونکہ یہ آتا ہے کہ ان بچوں کو کھانا کھلانا یہ صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح رزق میں برکت ڈالیں گے، یہ بھی کیا جائے، لیکن روزہ رکھا جائے، روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کی جائے تو سب کو بٹھا کے ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ ایک طرف یہ ہے، جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں 10 محرم کا احترام، اس میں روزہ رکھنا، قیامت کو یاد رکھنا، اس طرف اشارہ کیا ہے، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ایک وقت آنا تھا، اس میں تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو 10 محرم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، ان کی المناک شہادت ہوئی تھی، تو وہ بھی 10 محرم کو ہی ہوئی اتفاق سے۔ جی، تو اس حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ چونکہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا احترام، 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو یاد کرنا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو دوسری طرف تاریخ کے اندر ایک یہ المناک واقعہ پیش آیا، تو اس حوالے سے 1-2 باتیں میں یہی عرض کروں گا کہ ایک ہوتی ہے تاریخ، ایک ہوتا ہے قرآن اور احادیث۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو چیز ملتی ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث مبارکہ کی صورت میں جو موجود ہیں، ان روایات کو، ان احادیث کو ماننا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن اور احادیث کی کسی آیت یا حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تاریخی پہلو آ جاتا ہے، تاریخ ہے، اور تاریخ جو ہوتی ہے اس کا کوئی اگر انکار کرے تو وہ غیر مسلم نہیں ہوتا، یا اس پر کفر ہونے کا فتویٰ نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو بعد سینکڑوں سال بعد لکھی گئی۔ اب یہی آپ واقعہ لے لیں کربلا، یہ کربلا کا واقعہ جس آدمی نے سب سے پہلے لکھا ہے تاریخ کے اندر، مورخین نے جس سے یہ واقعہ لیا ہے، چاہے وہ ابن خلدون ہے، چاہے وہ ابن کثیر ہیں البدایہ والنہایہ، وہ ہیں یحییٰ ابو مخنف یحییٰ بن لوط، اس نے سب سے پہلے یہ واقعہ لکھا، اور یہ واقعہ کربلا کے 40 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا کے 40 سال بعد جو آدمی پیدا ہو، وہ واقعہ کی کتنی ایک حقیقت لکھے گا، اور وہ واقعہ کتنا ایک صحیح ہوگا۔ اس لیے علماء نے، محققین نے یہ رائے دی ہے کہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے،
اب اس کے اندر بہت سے رتب و یابس چیزیں داخل کر دی گئی ہیں، لا یعنی چیزیں، اور وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں، تو جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کا انکار کر دینا چاہیے، اور جو چیز قرآن و سنت کے موافق ہے اس کو لے لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں حضرات جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ان کی جنتی ہونے کی خوشخبری ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جنتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے۔ جبکہ دوسری طرف یزید ہے، اور یزید کے جنتی ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ تو اس لیے جب مقابلہ آتا ہے ان حضرات دونوں کا تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں، وہ حق پر تھے اور وہ صراط مستقیم پر تھے، اور وہ باطل کے خلاف اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے نکلے، تو اسی لیے انہیں شہید کیا گیا۔ تو آپ کی شہادت ہم اسی کو مانتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام بڑا بلند ہے، ان کے مقابلے میں یزید کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یزید جو ہے اس کی حکومت تھی، اس کی حکومت میں یہ سارے اقدامات کیے گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام بلند ہے۔ بس یہ پہلو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی چیزیں جو واقعات ہیں تاریخ کے، ان میں کتنی صداقت ہے یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں تو جس نے واقعہ لکھا وہ 40 سال بعد پیدا ہوا۔ بس یہ ایک گزارش واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے کہ جہاں قرآن و حدیث آ جائے وہاں اس کا انکار نہیں کرنا، اور اس کے مقابلے میں اگر تاریخ آ جائے تو اس کا انکار کر دینا ہے، تاریخ کو جھٹلا دینا ہے۔ کیوں؟ اگر تاریخ کو مانیں گے تو پھر قرآن و سنت کو جھٹلانا پڑے گا اگر وہ مقابلے میں آ جاتی ہے۔ ہاں، جو قرآن و سنت کے تابع ہے، موافق ہے، اس تاریخ کو ہم لے لیں گے۔ یہ واقعہ کربلا بھی چونکہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اس لیے اس حوالے سے یہ چند گزارشات پہ عرض کر دی ہیں۔ بس اس مہینے کا احترام، اس میں قیامت کو یاد رکھنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، روزے 2 رکھنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔